اور ساری چیزوں کی بنیاد ایمان پر ہے کہ ایمان مضبوط ہو، اللہ سے ہونے کا یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت، کہ کامیابی بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیے نہیں مل سکتی۔ یہی دونوں چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، اللہ پر ایمان اور رسول کی اطاعت اور محبت، یہی دو چیزیں پھر آگے ساری سیڑھیوں کو آسان کر دیں گی، سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر سب چیزوں میں کمزوری آئے گی، پھر نماز میں بھی کمزوری آئے گی، پھر روزوں میں بھی کمزوری آئے گی، ایمان کی کمزوری پھر گناہوں کی طرف بھی لے جائے گی، پھر جھوٹ بھی بولے گا، پھر شراب بھی پیے گا، پھر چوری بھی کرے گا، پھر دھوکہ بھی دے گا، پھر یہ سارے کام کرے گا اگر ایمان کمزور ہوا۔ تو اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر 13 سال تک ایمان کے بنانے کی محنت کی کہ ایمان بنے۔ حالانکہ صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مقام پر تھے کہ ان کے ایمان کو بنانے کے لیے تو نبی کی ایک نگاہ ہی کافی تھی، کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی اس کا دل ایمان سے بھر گیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس پر نبی کی نگاہ پڑ گئی، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ اور قطب اور ابدال کوئی اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، صحابی اس مقام پر۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کا ایمان ایک لمحے میں اپنی بلندی پر پہنچ جاتا تھا۔ ادھر ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اور ادھر ایمان کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ جا کر اعلان کر دوں، جا کر بیت اللہ میں اعلان کر دوں۔ کیوں؟ کہ ایمان کی اس سطح پر پہنچ گئے نبی کی نگاہ کی برکت سے۔ تو صحابہ کا ایمان حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک دم سے اوپر چڑھ جاتا تھا اور اپنی اعلیٰ سطح پر پہنچ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر 13 سال تک خود بھی ایمان کی محنت کی اور صحابہ سے بھی ایمان کی محنت کروائی کہ ایمان کے مذاکرے کرو، ایمان کے بول بولو، ایمان کی بات کرو، ایمان کی دعوت دو، ایمان کو لے کر پھرو۔ 13 سال تک یہ کام کروایا، کیونکہ زندگی کا سب سے اہم جز ایمان ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں پہلا رکن ایمان ہے، تو ایمان کا پختہ ہونا، آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اب اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھنا، اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا، اللہ کی طاقت پر ایمان رکھنا، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا، اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنا، اللہ کی مغفرت پر ایمان رکھنا۔ آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کے بعد پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اتنی زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، اب کیا میری معافی ہوگی؟ کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، کہ اللہ خود کہہ رہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اب ایمان یہ ہے کہ یہ یقین رکھے کہ جب میں نے اپنے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایمان یہ ہے کہ جب میں نے توبہ کی تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میں گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اب مجھے نئی زندگی گزارنی ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا، جب جس وقت جس دن جس گھڑی میں نے توبہ کی، اللہ نے اس سے پہلے کے سب معاف کر دیے، اور گویا وہ کتاب ہٹا دی گئی اور نئی کتاب کھل گئی کہ اب نئے سرے سے تم کو عمل کرنے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ یہ آدمی جس نے توبہ کی ہے اگر یہ اپنی توبہ پر جم گیا آئندہ پھر اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو ماضی میں جتنے گناہ ہوئے تھے جن سے یہ توبہ کر چکا تھا اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ یقین ہو, اس پر ایمان ہو کہ میں اپنی توبہ پر اگر جموں گا تو اللہ تعالیٰ میری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. شیطان اسی وسوسے کو دل میں ڈالتا ہے کہ جی تمہاری کیا ہے, صبح توبہ کرتے ہو شام کو پھر وہی کرتے ہو, شام کو توبہ کرتے ہو صبح پھر وہی کرتے ہو, کیا تمہاری توبہ اور کیسی تمہاری توبہ. اس لیے اللہ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت ہو, میری رحمت سے نا امید مت ہو, میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس بات کا یقین رکھنا کہ میں اگر گناہ گار ہوں اور میں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی ہے تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا, یہ ایمان کا جز ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کے سلامت رکھنے کی فکر کرنا کہ ایمان سلامت رہے. پھر چیزوں اور اسباب کی طرف جو رخ موڑ رہا ہے فطرت ہے, اس رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں بارہا ایسا ہوگا کہ جب کوئی کام بنے گا تو نگاہ اسباب کی طرف جائے گی اور جب کوئی کام بگڑے گا تو نگاہ اسباب کی طرف جائے گی. یہ اس لیے بگڑ گیا, یہ اس لیے بن گیا, یہ کام اس لیے بگڑ گیا اور یہ کام اس لیے بن گیا, یہ اس لیے بیمار پڑ گیا اور اس کو اس لیے صحت مل گئی. یہ ہوگا کہ اسی کو درست کرنا ہے کہ نہیں یہ کام اس وجہ سے نہیں ہوا, اللہ کے کرنے سے ہوا. یہ کام اس لیے نہیں بگڑا بلکہ اللہ نے چاہا اس لیے بگڑ گیا. یہ بیماری اس وجہ سے نہیں آئی, اللہ کے حکم سے آئی. اور صحت اس سے نہیں ملی بلکہ اللہ کے حکم سے ملی. یہ زندگی میں ہر موڑ پر آئے گا, یہ مرحلہ ہر موڑ پر آئے گا. اور نیت جائے گی, جذبات جائیں گے ادھر, اس وقت نہیں یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. جب دل میں یہ خیال آئے کہ میرے اس کام کی وجہ سے یہ ہو گیا, کہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوا, اللہ کے کرنے سے ہوا. اس کو بولنا بھی ہے, اس کو کہنا بھی ہے اور اس کی دعوت بھی دینی, کہ تب ایمان بنے گا. اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ضروری ہیں, کہ آپ کا تذکرہ ہو, آپ پر درود پڑھا جائے, آپ کو یاد کیا جائے, آپ پر سلام پڑھا جائے, آپ کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے. کہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل محمد الرسول اللہ سے ہے, کہ ایمان کامل ہی جب ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آئے گی. اب جس دل میں یہ یقین بار 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 بیٹھ جائے گا اور بٹھایا جائے گا کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے, جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا, جب اس یقین کو بار بار بولا جائے گا اور دل میں بٹھایا جائے گا تو پھر زندگی کے دوسرے مراحل پر جہاں ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں وہاں پھر اللہ کا دھیان ہم کو نافرمانی سے روک لے گا. وہاں پھر اللہ کا دھیان ہم کو نافرمانی سے روک لے گا کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اور اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو فوراً احساس ندامت ہوگا,
فوراً احساس ندامت ہوگا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہی احساس ندامت توبہ کی توفیق دے دے گا. ایک نوجوان اس سے گناہ سرزد ہوا، ہو گیا، لیکن اس گناہ کے بعد اس کو چین نہیں آیا اور رات میں اس سے گناہ ہوا اور پوری رات وہ سویا نہیں، اسی احساس میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ گناہ ہو گیا. اس احساس میں نیند نہیں آئی اور پھر آخر رات میں اٹھ کر اس نے تہجد پڑھی، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور وہ احساس اس کو پورے دن تک یہ ندامت کا احساس دلاتا رہا کہ تم سے غلط ہوا، اور جس کے نتیجے میں وہ پورے دن استغفار کرتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہی خیال اور یہی دھیان بندے کو گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور پھر وہ توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی تو ہوگی. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان تو مجموعہ ہے بھول کا اور غلطی کا، کہ یہ بھولے گا بھی اور غلطی بھی کرے گا. توبہ کر لے گا، توبہ کو بھول جائے گا، اور غلطی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، یہ ہوگا. لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. تو ہم سے غلطی تو ہوگی، بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو غلطی پر فوراً توبہ اور ندامت ہو اور احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ، توبہ کسے کہتے ہیں؟ آئندہ اس غلطی کے نہ کرنے کا عہد ہو کہ جی آج تو یہ غلطی ہو گئی، اب میں توبہ کر رہا ہوں، اور توبہ اس بات کی کر رہا ہوں کہ اللہ آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اپنے کو روکوں گا، برداشت کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، سب کروں گا، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا. جب بندہ کسی عمل کے لیے یہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ اب نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اب شیطان کا غلبہ ہو گیا، نفس کا غلبہ ہو گیا، اور اس نفس و شیطان کے غلبے میں باوجود عہد کر لینے کے پھر بھی وہ گناہ دوبارہ ہو گیا. تو فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پھر سچی توبہ کرے اور پھر سے عہد کرے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، اب عہد کرتا ہوں، اور اپنے کو پھر اس گناہ سے پوری بچانے کی کوشش کرے. جب بندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کی مدد فرما دیتے ہیں. اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کی مدد فرما دیتے ہیں. اس لیے اپنے کو، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کی ذات عالی پر اس بات کا بھی یقین ہو کہ مجھ سے اگر غلطی ہو گئی اور میں نے توبہ کی تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حدیث شریف ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کروں گا. اب گمان تو دونوں طرح کے ہیں، گمان یہ ہے کہ معاف کر دیا، گمان یہ ہے کہ معاف نہیں کیا، گمان یہ ہے کہ معافی مل گئی، گمان یہ ہے کہ معافی نہیں ملی. فرمایا تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی معاملہ کروں گا. اگر یہ گمان رکھو گے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا،
تمہارے گمان کے مطابق میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور گمان یہ رکھو گے کہ میں نے معافی مانگی لیکن مجھے معافی کہاں ملے گی، مجھے معافی کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ تم ہی جب اپنی اس توبہ پر نا امید ہو تو پھر میں نے بھی تم کو تمہاری اسی نا امیدی کے حوالے کر دیا۔ اس لیے غلطی پر جب توبہ کی توفیق اللہ دے دے تو اس توبہ پر یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو بنانا، ایمان کے بول، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ہاں کہ یہ منکر نکیر جو میرے ساتھ موجود ہیں میری ہر نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ فرشتے میری ساری نقل و حرکت نوٹ کر رہے ہیں، میں اچھا کروں تو نوٹ کر رہے ہیں، برا کروں تو نوٹ کر رہے ہیں، کہ داہنی طرف والا میرے نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا میرے برے اعمال لکھتا ہے، لیکن ان دائیں بائیں والوں میں امیر داہنے والا ہے، تو بائیں طرف والا بغیر دائیں طرف والے سے پوچھے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں لکھتا۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ارادہ کیا کیا؟ ارادہ یہ کیا کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا اور کوئی ضرورت مند ملے گا تو میں اسے 5 روپیہ صدقہ دوں گا، یہ ارادہ کیا، ابھی دیا نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا کہ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، اگر کوئی غریب مل گیا، کوئی ضرورت مند مل گیا تو میں اسے 5 روپے صدقہ کروں گا۔ تو داہنی طرف والے فرشتے کو یہ حکم ہے کہ جب بندے نے یہ ارادہ کر لیا تو اس کے اس ارادے پر ہی نیکی لکھ لو، اس کے اس ارادے پر ہی نیکی لکھ لو۔ اچھا، ایک آدمی نے اس کے الٹ ارادہ کیا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور راستے میں کوئی مل گیا تو اس کی جیب کاٹوں گا، برائی کا ارادہ کیا کہ راستے میں کوئی مل گیا تو میں اس کی جیب کاٹوں گا۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے 5 روپے صدقہ کرنے کے ارادے پر اللہ نے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ تم اس کے ارادے پر نیکی لکھ لو، ایسی ہی جیسے اس نے برائی کا ارادہ کیا تو برائی کے ارادے پر بھی ہونا یہ چاہیے کہ برائی لکھنے والا فرشتہ اس کے برائی کے ارادے پر اس کی ایک برائی لکھ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ منکر نکیر جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ 10 نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح جب برائی کرنے والا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی اس بندے نے اس برائی کا ارادہ کیا، لکھ لوں؟ تو یہ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی برائی کی تو نہیں ہے، ارادہ ہی تو کیا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، وہ برائی نہیں لکھتا۔ پھر فرمایا کہ یہ بندہ وہاں سے اٹھا نکلا اور اس نے وہ برائی کر لی، اب تو لکھ لینی چاہیے۔ تو اب یہ پھر کہتا ہے اس سے کہ جی اس نے یہ گناہ کر لیا، لکھ لوں؟ تو یہ پھر کہتا ہے ابھی نہیں، شام تک انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، شام تک انتظار کرو۔ جب شام تک وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا اس کی اب ایک برائی لکھ لو،
یوں اس کی ساری زندگی کا رجسٹر تیار ہوتا ہے. ہر نیکی پر کے ارادے پر 1 نیکی اور اس نیکی کے کر لینے پر 10 نیکی. یہ منیمم ہے, یہ کم سے کم ہے. اور برائی کا ارادہ کرنے پر کچھ نہیں, اور کر لینے کے بعد توبہ کا انتظار, اور پھر توبہ کے نہ کرنے پر 1 برائی. اور پھر فرمایا کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر یہ داہنے والا بائیں والے سے کہتا ہے کہ اس کی برائیاں جہاں تم نے لکھی تھی وہ سب مٹا دو اور ان کی جگہ نیکی لکھ دو. توبہ کر لی, اب ان کو مٹا دو اور ان کی جگہ نیکی لکھ دو. وَمَلَائِكَتِهِ, یہ کام فرشتے انجام دے رہے ہیں. اس پر یقین رکھنا کہ میری نگرانی 24 گھنٹے چل رہی ہے. میں گھر میں ہوں, میں گھر کے باہر ہوں, اکیلا ہوں, 4 لوگوں کے بیچ میں ہوں, میری نگرانی ہو رہی ہے. مستقل میرے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا, کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یہاں بیٹھ کر صوفی نے کیا کیا, یہ زمین بولے گی. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ گناہ ہو جائے وہاں پر کوئی نیکی کر لو. جس جگہ گناہ ہو جائے اسی جگہ نیکی کر لو, تاکہ جب زمین تمہاری برائی کو بیان کرے تو ساتھ میں تمہاری نیکی بھی بیان کرے کہ جی یہاں یہ بھی ہوا تھا تو یہ بھی ہوا تھا. تو زمین بیان کرے گی. پھر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر کل قیامت کے میدان میں تمہارے منہ پر تو لگا دیں گے سیل بند, یہ زبان جو بہت چلتی ہے اسے تو کر دیں گے بند. ہاتھ بولیں گے کہ تم نے کیا کیا, پیر بولیں گے تم نے کیا کیا. جسم کے تمام اعضاء زبان کے علاوہ بولیں گے, اور وہ سب بتائیں گے کہ اس نے ہاتھوں سے کیا کیا, اس نے پیروں سے کیا کیا, اس نے کانوں سے کیا کیا, اس نے آنکھوں سے کیا کیا. ہاں, یہ سب بولیں گے. آنکھ بتائے گی, کان بتائیں گے, سب بتائیں گے کیا کیا. تو ہم ہر وقت راڈار پر ہیں, ہماری ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے. اور فرمایا جس وقت اس کے ہاتھ, پیر, آنکھ, کان گواہی دینا شروع کریں گے تو یہ چلائے گا اور یہ اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا تمہاری ہی لذت اور آرام کے لیے کیا تھا, اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ اعضاء اس سے کہیں گے کہ تو اپنے مالک کا نافرمان ہو گیا, ہم اپنے مالک کے نافرمان تو نہیں ہو سکتے. ہم کو ہمارے مالک نے بنا کر تمہارے اختیار میں دے دیا تھا, تم نے غلط استعمال کیا, تم نے صحیح استعمال کیا. آج ہم تمہارے اختیار میں نہیں ہیں, آج ہم اپنے مالک کے اختیار میں ہیں. مالک جو ہم سے پوچھے گا وہ ہم بتائیں گے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ, اور یہ ریکارڈ فرشتے کر رہے ہیں, زمین کر رہی ہے, پہاڑ کر رہے ہیں, دریا کر رہے ہیں, جسم کے اعضاء کر رہے ہیں, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور آج کل یہ ریکارڈنگ سمجھنا کوئی مشکل بات تو ہے نہیں. پہلے زمانے میں, جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا, اس زمانے میں تو آدمی سوچتا کہ یار کیسے ہماری نقل و حرکت کیسے ریکارڈ ہو جائے گی, ہم نے یہاں کیا کیا. بھائی ٹھیک ہے, بولنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لکھ لی گئی, لیکن جو ہم نے بولا نہیں, صرف اپنی جسم سے حرکت کی, تو اس کو کیسے ریکارڈ کر لیں گے. تو اب آج کل کتنا آسان ہو گیا, دھڑا دھڑ ویڈیو وائرل ہوتے ہیں.
جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب میں ہمارا یہ عمل ریکارڈ ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا کہ ہماری گفتگو کب ریکارڈ ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہمارا یہ عمل کب ریکارڈ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہ وائرل ہو جاتا ہے, دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. تو اب جب دنیا کا انسان اپنی خفیہ آنکھ سے کسی چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کتنے طاقتور ہے, پھر اللہ کتنے طاقتور ہے. تو اللہ کل تمہاری کتاب کھول کر رکھ دیں گے. پہلے زمانے میں آدمی سوچتا تھا کہ بھئی 40 سال کی زندگی کی کتاب کیسے کھلے گی, 60 سال 70 سال زندگی, وہ 60-70 سال کی زندگی کا پورا لیکھا جوکھا کتنے رجسٹر کتنے کہاں تک ہوگا, آج اللہ نے دنیا میں سمجھا دیا کہ 12 GB اور 256 GB اور 500 GB یہ کتنے سے موبائل میں, اور موبائل کی بھی اتنے سے ٹکڑے میں ہے بھائی, سارا ریکارڈ آ گیا. تو اب جب انسان ایسا بنا سکتا ہے تو جس مالک نے انسان کو بنایا اس کی میموری کتنی زبردست ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان, اور یہ سب انسان اپنے دماغ سے ہی تو کر رہا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں اس وقت وجود میں آ رہا ہے یہ سب انسان اپنے دماغ سے کر رہا ہے. اور اللہ نے جو دماغ بنایا ہے اس دماغ کا اب تک دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ 13-14% ہوا ہے. اب تک دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ دماغ کا استعمال کرنے والا جو شخص مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے وہ آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ اس نے اپنا دماغ استعمال کیا تھا. تو وہ اس کا سب سے زیادہ جو استعمال تھا وہ 12-13% تھا. میرا تمہارا تو 2-4% میں ہی نمٹ لیتا ہے. 90-95% تو ابھی یہ استعمال ہی نہیں ہوا. یہ سوچو کہ جب یہ 90-95% استعمال ہوگا تو دنیا میں کیا ہوگا اگر یہ استعمال ہو جائے. تو جب یہ 12-13% پر اتنا سب کچھ ہو گیا کہ لوہا ہوا میں اڑ گیا اور یہاں سے آواز امریکہ پہنچ گئی اور یہاں سے تصویر امریکہ پہنچ گئی, جب یہ 12% میں یہ ہو رہا ہے تو پھر سوچو کہ اگر یہ 90% استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک مخلوق کر رہی ہے, انسان کر رہا ہے. اب یہ سوچو کہ اس کا بنانے والا کتنا زبردست ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے. تو اس کے لیے ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کرنا, اس کے لیے ہماری زندگی کے اعمال کو محفوظ کر لینا اور پھر ہمارے سامنے ہماری ساری ریکارڈنگ کا چلا دینا کوئی بڑی بات نہیں. اس لیے یقین رکھنا کہ اللہ سے زیادہ طاقتور اور اللہ سے زیادہ باخبر اور اللہ سے زیادہ ہم کو دیکھنے اور جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں. ان اللہ لطیف خبیر, کہ اللہ بہت باریک بھی ہے. باریک بھی مطلب یہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے تو وہ اس کے چلنے کو دیکھ لیتا ہے. اتنا تو باریک بھی ہے. اور خبیر, لطیف کے معنی باریک بھی, اور خبیر باخبر. باخبر کتنا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے تو لطیف دیکھتا ہے, خبیر اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے. چیٹی کی آواز پہاڑ پر اللہ سن رہا ہے, تو وہ اتنا باخبر ہے. اس بات کا یقین رکھنا, یہی ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر ایمان, و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر ایمان. جو کتابیں آئیں, قرآن آیا, انجیل آئی, زبور آئی اور توریت آئی, کہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں اور یہ کتابیں ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں کہ اس کتاب کو سمجھے بغیر, اس کتاب کو پڑھے بغیر, اس کتاب پر چلے بغیر ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہدی للناس, یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے.
توریت، انجیل، زبور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. اس پر ایمان لانا کہ یہ قرآن ہماری زندگی ہم کو سکھانے کے لیے آیا ہے کہ تم زندگی کیسے گزارو. مرد زندگی کیسے گزارے، عورت زندگی کیسے گزارے، دن کیسے گزارے، رات کیسے گزارے، تجارت کیسے کرے، ملازمت کیسے کرے، معاملات کیسے کرے، معاشرت کیسے بنائے، اخلاق کیسے ہوں، عبادات کیسی ہوں، یہ سب قرآن نے بتایا ہے. ہماری زندگی ان ساری چیزوں پر آئے اور ہم معلوم کریں. قرآن خود کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو. پوچھو زندگی کیسے گزاریں، اخلاق کیسے ہوں، معاملات کیسے ہوں، معاشرت کیسی ہو، لین دین کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، ملازمت کیسی ہو، ہاں دن کیسا ہو، رات کیسی ہو. قرآن نے کیا بتایا؟ تو قرآن کی عظمت، قرآن پر ایمان، قرآن پر یقین. عظمت تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ برکت والی اور سب سے زیادہ خیر والی اور سب سے زیادہ علم والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، کہ سارے علوم کا مجموعہ اور ساری خیر کا مجموعہ اور ساری برکتوں کا مجموعہ اور ساری عظمتوں کا مجموعہ وہ قرآن کے اندر ہے. اس یقین کے ساتھ قرآن سے محبت کرنا، آسمانی کتابوں سے محبت کرنا. توریت، انجیل، زبور یہ ہمارے لیے پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو پچھلی قوموں کے لیے تھی. ہمارے لیے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. بہترین انسان. سے ہم پوچھتے ہیں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے، کہ بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب قرآن کا سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو اس کے الفاظ کا سیکھنا کہ قرآن مجھ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے معانی کا سیکھنا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. ہمیں عربی نہیں آتی تو اب ہمیں قرآن کے معانی کا سیکھنا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے. پھر قرآن پر عمل کو سیکھنا کہ قرآن پر عمل کیسے ہوگا. قرآن نے ہم کو ساری چیزیں بتائی ہیں، ہمارے فرائض بتائے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے. قرآن نے اشارات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی. تو فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. پھر فرمایا ورسلہ، کہ نبی سارے رسولوں پر ایمان لانا، کہ جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے سب سچے اور برحق تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں انتقال ہو گیا، بیٹیاں رہیں، تو آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بات قرآن نے کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو پالا تھا، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے بچے کو پالتا تھا تو وہ بچہ اپنے اصل باپ کے نام کے بجائے جو پالا کرتا تھا اپنی نسبت اسی طرف کر لیتا تھا. چنانچہ یہی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید رہے تو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہلانے لگے. زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہلانے لگے. تو اللہ نے اسے منع کیا
اللہ نے اس سے منع کیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے زید ابن حارثہ ہی ہیں، ابن محمد نہیں ہیں، تو نبی نے لے کے پالا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں کوئی بھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو گود لے کر پالے تو اس کے باپ کی نسبت نہیں بدلے گی کہ جی وہ تھی تو فلاں کی لڑکی لیکن میں نے پالا ہے تو اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا جائے گا کہ اس کا نام لکھا جائے گا۔ یہ عام طور سے مسئلہ پیش آتا ہے، اور شادی کے وقت خاص طور سے کہ جی ابا کا نام کس کا لکھا جائے گا، کہ ابا وہی کہلائیں گے جو اس کے اصل ابا ہیں۔ فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانا، پھر اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول معصوم ہے، رسول اور نبی یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جتنے نبی اور رسول ہیں یہ سب سچے ہیں، نبی اور رسول جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو جو یہ پیغام اللہ کا ہمیں سنا رہے ہیں وہ سارا پیغام سچا ہے، وہ سارا پیغام سچا ہے، اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ ایمان کا جز ہے۔ پھر فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا یقین رکھنا کہ قیامت قائم ہوگی، میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا اور میری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ غیر ایمان والے میں اور ایمان والے میں اسی بات کا فرق ہے۔ غیر ایمان والا کیا کہتا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم۔ ہمارے ہندوستان میں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی مر گئے، جلا دیا گیا، راکھ بنا دی گئی، بہا دیا گیا، ختم ہو گئے۔ ایمان والے کا تصور اور ایمان والے کا یقین یہ ہے کہ کل مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ایک نوجوان آیا اور زمین سے اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور ہڈی کو اٹھا کر کے یوں کر کے مسلا ہاتھ سے، اب وہ جو مسلا تو وہ مٹی بن کر کے اڑنے لگی، تو وہ کہنے لگا کہ کیا اس ہڈی کو بھی اللہ کوئی دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ جو مٹی ہو گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی، اس کو تو بنانے والا بنا کر کے بھول گیا، اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کے اس سوال کا جواب دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ جب ہمارا کوئی سانچہ نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی شکل صورت نہیں تھی، اللہ نے ہم کو بنا دیا۔ تو اب بنے ہوئے کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ بھئی جو بنا ہی نہ ہو اس کو تو بنانا مشکل ہے، لیکن بنے ہوئے کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوال کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ جمع کی جائیں گی؟ مرنے کے بعد ایک آدمی جلا دیا گیا، ایک آدمی پانی میں بہا دیا گیا، یا ایک آدمی زمین میں گاڑ دیا گیا،
اور گڑنے کے بعد اس کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور سب مٹی میں مل گیا، سب ختم ہو گیا، اب کیا یہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم ان ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تم اس انسان کی بات کرتے ہو، ارے ہم تو تمہاری انگلیوں میں جو لکیریں ہیں، ہماری انگلیوں میں، پوروں میں، انگلیوں میں فنگر پرنٹس جو کہلاتے ہیں نا، کہ یہ جو تمہاری انگلیوں کی لکیریں ہیں، ہم تمہاری ان لکیروں کے ساتھ تم کو دوبارہ واپس لائیں گے، ہم تمہاری ان لکیروں کے ساتھ تم کو دوبارہ واپس لائیں گے۔ تو آخرت کا تصور کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس کا یقین رکھنا کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اچھے کام ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے برے کام ہمارے سامنے آئیں گے، اچھے کاموں پر اجر ملے گا، برے کاموں پر اللہ نے چاہا تو معافی مل جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو سزا ملے گی، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کا دن، اس کا یقین، جس دن سب کے کرموں کا اور سب کے کاموں کا حساب کتاب ہوگا، بدلے کا دن۔ الحمدللہ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، کہ ہم اس رب کی تعریف بیان کرتے ہیں جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ہمارے اچھے کاموں پر بدلہ دے گا، ہمارے برے کاموں پر بدلہ دے گا، بدلے کے دن کا مالک۔ اور آخرت کا دن کیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو اس کا یقین رکھنا کہ یہ دن آئے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آدمی ظلم و زیادتی کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جائے اور اس کو اس ظلم و زیادتی کی سزا دنیا میں نہ ملے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے، اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ تو وہ بدلے کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، اس کا یقین رکھنا کہ یہ آخرت کا دن قائم ہوگا۔ والبعث بعد الموت، اور میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اپنی قبر سے مجھے نکالا جائے گا، میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، اور پھر میرا حساب و کتاب ہوگا، اس بات کا یقین۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو کچھ ہو رہا ہے، جسے تقدیر ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، حالات اچھے ہیں تو اللہ کے علم میں ہے، حالات خراب ہیں تو اللہ کے علم میں۔ ہاں اسباب بتا دیے کہ حالات اچھے کب ہوتے ہیں اور حالات خراب کب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حالات خراب ہوتے ہیں اعمال کے خراب ہونے پر، حالات خراب ہوتے ہیں اعمال کے خراب ہونے پر، اور حالات اچھے ہوتے ہیں اعمال کے اچھے ہونے پر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں، تری میں، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ فساد جو پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور امن جو آتا ہے وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، کہ تم اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ امن قائم کر دیں گے۔ اور اس کی نظیر صحابہ کی زندگی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا فساد اور لڑائی اور جھگڑا اس سب کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایمان کی دعوت دی،
اور صحابہ ایمان لائے, اپنی زندگیوں کو اعمال والا بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے کے اندر چاروں طرف امن قائم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے آدھی دنیا میں امن قائم ہو گیا تھا, جہاں کوئی انتشار ہی نہیں تھا, امن ہی امن تھا. پھر اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم, کہ تمہارے حکمراں تمہارے اعمال جیسے ہوں گے, تم پر حکومت کرنے والے تمہارے اعمال جیسے ہوں گے, جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام ہوں گے. اس لیے جب یہ لگے کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, حق مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, دکھ دیا جا رہا ہے, تو کیا کرے کہ اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کر دے کہ یہ میرے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھے حالات آئے اللہ کی طرف سے آئے, خراب حالات آئے اللہ کی طرف سے آئے, اس بات کا یقین کہ ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اپنے اس ایمان کو بنانے کی فکر کرنا اور اس ایمان کے بول کو بولنا, اس ایمان کی دعوت دینا, اس ایمان کو زندگی میں اتارنا, کہ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے. ایمان کے رسوخ کے بعد اعمال میں اثر پیدا ہوگا اور اعمال میں دل لگے گا. پھر اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل نماز ہے. اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل نماز ہے, اور نماز جماعت کے ساتھ, نماز جماعت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن جمع کریں, لکڑی جمع کریں, اور میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کی عادت ڈالو, اور خاص طور سے فجر کی نماز. فرماتے تھے کہ نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنے کی عادت ڈالو, اور خاص طور سے فجر کی نماز, کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے, کہ نماز کو اہتمام سے پڑھنا, نماز کو اچھا بنانا, نماز میں دل لگانا. اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق حاصل کرنا. تو نماز کو اچھا بنانے کی فکر, ایک تو جماعت کا اہتمام, اور پھر اپنی نماز کو اچھا بنانے کی فکر کرنا کہ میری نماز اچھی بنے ہر اعتبار سے, ارکان کے اعتبار سے بھی اور یقین کے اعتبار سے بھی. ارکان, قیام صحیح ہو, نماز میں کھڑے صحیح ہوں, رکوع صحیح ہو, سجدہ صحیح ہو, نماز کی تسبیحات صحیح ہوں, نماز میں پڑھا جانے والا قرآن صحیح ہو, نماز میں دل کے خیالات صحیح ہوں, کہ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں کہ ان کو سب کو درست کیا جائے. اور پھر اندر کی چیز یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. خشوع و خضوع کیا مطلب؟ کہ خوب اللہ سے دل لگا کر, اللہ سے لو لگا کر, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, اللہ کا دھیان دل میں بسا کر نماز پڑھی جائے, کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر ایک پر فرض ہے, بیمار پر بھی اور صحت مند پر بھی, جوان پر بھی اور بوڑھے پر بھی, مرد پر بھی اور عورت پر بھی.
امیر پر بھی اور غریب پر بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، کہ نماز ہر جگہ ہر حال میں ہر ایک پر فرض ہے. نماز کی کوئی معافی نہیں، الا یہ کہ آدمی بے ہوش ہو جائے اور پورا وقت گزر جائے، ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے تو معافی ہے، ورنہ باقی نماز کی کوئی معافی نہیں. یا عورتوں کے مخصوص ایام کہ اس میں اللہ نے معافی دے دی، باقی نماز کی کوئی معافی نہیں. اور کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز پوری نکل آئی باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں کمی رہ گئی فرمایا کہ اس کمی کو پہلے نفلوں سے پورا کیا جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگ اور علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اس لیے نوافل کا اہتمام کرے، اس لیے نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، یہ نفلیں ہیں، اور نمازوں کے بعد کی نفلیں ہیں جو سنتیں اور نفلیں پڑھی جاتی ہیں، کہ یہ ذریعہ بنیں گی ہمارے فرائض کی تکمیل کا، کہ جو کچھ کمی زیادتی رہ جائے گی وہ ان سے پوری کر دی جائے گی. تو نماز سب سے اہم عمل اور سب سے پہلے پوچھا جانے والا عمل اور سب سے محبوب عمل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب نماز میں، اور پھر نماز میں بھی سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے اپنی نماز اچھی بنانے کی کوشش. تو اچھی بنانے کے لیے پہلے تو اہتمام کہ ہماری نماز چھوٹے نہیں، پانچوں وقت کی نماز چھوٹے نہیں، کہ کسی بھی حال میں ہم نماز کے پابند ہوں، چاہے جہاں ہوں. سفر میں ہے تو سفر والی پڑھیں گے، کہ سفر والی کیا ہے کہ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 2 رکعت، صرف فرض سے بھی کام چل جائے گا. اب یہ آدمی اگر پتا ہو کہ جی ہم سفر میں ہیں اور نماز پڑھنی ہے، تو اس نے کہا کہ جی نماز پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا. بھائی آدھے گھنٹے میں تو سفر کتنا طے ہو جائے گا، اور گاڑی کب تک تمہارا انتظار کرے گی؟ تو کیا کرو گے؟ بھائی نماز چھوڑ دو. کہ نہیں، نماز تو 5 منٹ میں ہو جائے گی، کہ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز ادا ہو گئی. تو نماز کا اہتمام کہ نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. آنکھ لگ گئی، سوتے رہ گئے، یا سفر میں تھے، موقع ہی نہیں ملا، جگہ نہیں ہو پائی، نماز نہیں پڑھ پائے، چھوٹ گئی، تو کیا کریں کہ فوراً ادا کرے، ذمے میں قضا باقی نہ رہے. اچھا جی اب تک چھٹتی چلی آئیں تو کیا کریں؟ کہ اب تک جو چھٹتی چلی آئیں تو 2 کام کرے. پہلے تو یہ توبہ کرے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، پہلا کام یہ توبہ کرے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا. اور دوسرا کام اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ نماز کے چھوڑنے سے جو مجھ پر گناہ ہو گئے آپ انہیں معاف کر دیجئے. اور تیسرا کام جو چھوٹ گئی ہے اسے ادا کرے. جو چھوٹ گئی 1 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی جو چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرے. ادا کیسے کرے؟ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء. اور ہر قضا نماز میں یہ نیت کرے کہ جو میری سب سے پہلی عشاء قضا ہوئی میں اسے ادا کر رہا ہوں. تو اب نمبر 1 پر جو قضا تھی وہ آپ نے ادا کر لی. جب وہ ادا ہو گئی تو قضا والی تو ادا میں آ گئی، اور جو نمبر 2 پر تھی وہ نمبر 1 پر آ گئی. تو اب نیت ہر دن یہی ہوگی کہ جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی اسے ادا کر رہا ہوں، جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی وہ اسے ادا کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ جو ادا ہو گئی وہ وہاں سے ہٹ گئی اور ادا والوں میں آ گئی، اور جو وہاں نمبر 2 پر تھی وہ نمبر 1 پر آ گئی، اس لیے سب سے پہلی وہی رہ گئی. تو یوں نیت کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرے.
علماء نے لکھا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو چھوڑ کر قضا نمازوں کو پہلے ادا کرے. جیسے عصر کی 4 سنت ہیں، عشاء کی پہلے کی 4 سنت ہیں، کہ ان سنتوں کو چھوڑ دے، ان کے بدلے اپنی قضا نماز ادا کرے. ظہر کے بعد کی 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد کی نفل ہیں، ان نفلوں کو چھوڑ دے، قضا نماز ادا کرے. اشراق کی نفل ہے، چاشت کی نفل ہے، اوابین کی نفل ہے، ان نفلوں کو چھوڑ دے، قضا نماز ادا کرے. بھئی پہلا کام ادھار ادا کرنا ہے نا، بیلنس جمع کرتا رہے اور ادھار نہ ادا کرے. بیلنس جمع کرتا رہے اور ادھار نہ ادا کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا جی بیوقوف آدمی پیسہ رکھے ہوئے اور ادا نہیں کر رہا ہے. اس لیے کیا کرے کہ پہلے ادا کرے اور پھر جمع کرے. تو نماز کا اہتمام، ایمان کا بنانا، ایمان کی حفاظت، ایمان کو بڑھانا، ایمان کی دعوت دینا، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے عظیم عمل نماز کا ہے، اپنی نماز کی حفاظت. کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، نماز اہتمام کے ساتھ ہو، نماز قضا نہ ہونے پائے. کریں گے انشاءاللہ. ایمان کی دعوت دیں گے. ایمان بنے گا دعوت سے. ایمان بغیر دعوت کے بنتا نہیں ہے، موجود تو رہتا ہے لیکن بغیر دعوت کے نہ بنتا ہے نہ بڑھتا ہے. بنے گا بھی دعوت سے اور بڑھے گا بھی دعوت سے. اس لیے جہاں بیٹھیں ایمان کی بات کریں، ایمان کے تذکرے کریں، ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی طرف بلائیں. جتنا اپنے کو ایمان اور اعمال کی دعوت میں لگائیں گے انشاءاللہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور ایمان بڑھے گا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نماز اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں، ظاہر کے اعتبار سے بھی اچھی ہو اور اندرون کے اعتبار سے بھی اچھی ہو. نماز میں استحضار ہو، نماز میں اللہ کا دھیان ہو، نماز میں دل جمعی ہو، کہ دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر اچھی نماز پڑھی جائے. جتنی اچھی نماز پڑھی جائے گی اتنی نماز کی برکتیں اور نماز کے اثرات زندگی پر ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی نیت کریں، ہم بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریے ایمان کو بنانے کی اور اپنی نماز کو اچھا بنانے کی. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامین. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الشکر شکرا خالدا مع خلودک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم سب قصوروار، مجرم، خطاکار، گناہگار تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنی غلطیوں، گناہوں، قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم کو معاف فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. دنیا ناپاک کی محبت دل سے نکال دیجئے. اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے، ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے. ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے. دونوں جہان کی سرخروئی مقدر فرما دیجئے. آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے، ایمان کامل عطا فرما دیجئے، ایمان کامل عطا فرما دیجئے. یا اللہ دلوں کا یقین بنا دیجئے، دلوں کا یقین بنا دیجئے. اپنا قوی تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. اپنے سے لو لگانے والا بنا لیجئے، اپنے در کے بھکاریوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما اور نماز کو اچھا بنا کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. یا اللہ ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطیاں
ہم سے ہوتی رہیں، ہو رہی ہیں، ارے اللہ اپنے کرم سے آپ ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اب وہ گناہ اور وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، قبولیت، مقبولیت، محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے متعلقین کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ان کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ان کے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔